Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 981. Allah ne gure bando tu sute sakira nakajori jiva jivana nakajori jiva jivana nakasamara اسماعیلی طریقہ اسلام کے اندر ایک صوفی طریقہ ہے. صوفی طریقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل سے دنیا کی محبت اتر جائے، جس کو یہ خیال ہوئے کہ مجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے خدا کے حضور میں جانا ہے. حضرت امام کے فرمان ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر کبھی گھر جا کے کبھی خیال وچار نہیں کیا ہے کہ امام کیا چاہتا ہے. وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جن کی نظر کے اندر عیش آرام، کھانا پینا، گھومنا پھرنا ہے، جن کو آخرت یاد نہیں، جن کو یہ خیال نہیں کہ ایک دن مجھے مر جانا ہے، ان لوگوں کے لیے اسماعیلی مذہب بہت کام نہیں آتا. اسماعیلی مذہب سے فائدہ ان کو ملتا ہے جو اسماعیلی مذہب کو سمجھ کر اس کے اوپر اپنے جیون کو گزارے. ہم اسماعیلی اس لیے بنے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسماعیلی تھے، لیکن تبلیغ کے حساب سے بہت سے لوگ جو پر قوم میں سے اسماعیلی مذہب میں آتے ہیں، اور وہ اس لیے آنے کے انہیں کوئی اچھا دین ملا ہے، تو ان کے دل ہمارے سے زیادہ پاک رہتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ہم کو مفت ملا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں. ہمارے اندر اچھے لوگ بہت ہیں، لیکن سنکھیا کا حساب کرو تو ہم لوگ اپنے مذہب سے بے درکار ہیں. ساری دنیا گھومتا ہوں، سب طرح کی جماعتیں ملتی ہیں، جماعتوں کے لوگ ملتے ہیں، غیر قوم کے لوگ بھی ملتے ہیں. غیر قوم کے لوگوں کے اندر سب مذہب کے لوگ ہیں. ان میں وہ لوگ کہ جو روحانیت کے اوپر خیال کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اپنی آخرت کا خیال ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں. مومنوں، مذہب پرستی جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ سبند رکھتی ہے. میں کبھی کبھی کچھ مثالیں دیا کرتا ہوں کہ اگر انسان کے دل کے اندر کوئی چیز کا دھکا لگ جائے
اچھا یا برا، تو اس کا اثر ساری زندگی رہتا ہے۔ میں نے جب یہ کہا کہ اچھا یا برا، تو پورے دھکے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ کسی کو شوق لگ گیا، کسی کو کوئی دھکا لگ گیا، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ آدمی ڈپریسڈ ہو گیا یا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اس میں بہت سے اچھے بھی ہو جاتے ہیں، بہت پھر زندگی بھر اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اچھا دھکا لگ گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دھکا بھی ساری زندگی رہتا ہے۔ ہندوستان کی ہسٹری کے اندر ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر 1000 سال پہلے سب ہندو ہی ہندو تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اسلام کو پیدا ہوا ہے 1400 سال ہوئے، اور پہلی ہی صدی کے اندر کچھ لوگ سندھ کے اندر آئے تھے۔ مولانا پیر حسن جو تھے، ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے، یہ دو جنے یعنی چاچا اور بھتیجا، مولانا پیر حسن کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور دوسرے بھائی کے بیٹے، یہ لوگ ٹھٹھا ملتان سندھ پنجاب میں آئے تھے مولانا امام جعفر صادق کے زمانے کے اندر۔ مگر میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1200 سال پہلے، اس کے پہلے ہندوستان میں مسلمان نہیں تھے، سب ہندو ہی ہندو تھے۔ اب اگر میں اس زمانے کی ہسٹری کی کوئی بات بیان کروں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندو کی بات ہے، بات انسانیت کی ہے، ہندو کی نہیں۔ ساری دنیا کے اندر انسان مخلوقات جو ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ خدا ان کا مالک ہے، خدا ان کا رب ہے، خدا ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر قوم کے اندر اچھے لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسی کوئی قوم، ایسا کوئی دیش باقی نہیں کہ جس میں میری طرف سے سمجھانے والے نبی پیغمبر وغیرہ نہیں گئے۔ تو بہت پرانی زمانے کی ایک بات ہے۔ راجا بھرتھری تھا، بہت خوبصورت تھا۔ باپ مر گیا تو یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا، جوان تھا، کندن کی طرح اس کا بدن تھا۔ باپ کی کریا کرم سوگ غم پورا ہوا، ایک آدھ برس نکل بھی گیا۔ اب تلک لگانے کی یعنی کورونیشن کی بات آئی۔ اس کو نہلا بلا رہے تھے، اور اوپر بالکنی کے اوپر اس کی ماں اس کو نیچے دیکھ رہی تھی۔ ماں کو خیال ہوا کہ ایسا خوبصورت میرا بچہ، جس طرح میرا خامد آگ میں جلایا گیا، کیونکہ ماں جو تھی وہ ایک روحانی طریقے کی عورت تھی۔ اس کو خیال آیا تھوڑے ٹائم پہلے میرا مرد گزر گیا، آگ میں جلایا گیا، اب یہ میرا ایسا خوبصورت بچہ آگ میں جلایا جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ ان خیالوں میں پہنچ گئی، آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اب وہ نیچے نہا رہا تھا، گرم آنسو جو پیٹھ پہ پڑے، مڑ کے دیکھا تو اوپر ماں رو رہی تھی۔ بھاگ کے اوپر گیا، پاؤں پڑا، ماں کیا بات ہے، کون سا دکھ آیا تجھے؟ کہنے لگی بیٹا دکھ تو اس انسان کے سنسار کے جیون کے اندر ہے ہی۔ میں سوچتی تھی کہ ایسا تیرا خوبصورت جوان بدن ایک دن آگ میں جل جائے گا۔ یہ لفظ نے ٹھکا لگایا۔
اس کے دل و دماغ میں اتر گئے، راجپاٹ چھوڑ دیا، عورتیں واویلا نہ کر رہی ہیں، 2 عورتیں تھیں اس کی، واویلا نہ کر رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، فقیر ہو گئے۔ یہاں کی ہماری زندگی کتنی، پیدا ہوئے اتنا سا بچہ ہوتا ہے، 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ کا، پہلے 10-12 برس تو کھیل کود میں نکل گئے، جوانی شروع ہوئی 14 برس کی عمر میں، تو جوانی کی مستی کے اندر اور جوانی کی گرمی کے اندر 10-20 برس اور نکل گئے، 40 برس زندگی کے اور نکل جائیں، کھانا پینا عیش آرام کمانی روزی بیوی بچے، 60 برس 50 برس کی عمر ہو گئی، شریر میں ویکنیس آنے لگی، 8-10 برس اور نکل گئے تو دماغ کے اندر بھی ویکنیس آنے لگی، اور پھر کوئی 50 برس میں، کوئی 60 برس میں، کوئی 80 برس میں، کوئی 100 برس میں، کتنا جیے گا؟ 150 برس جیے گا، 200 برس کر لو، ارے 500 برس جیے، لیکن پھر کیا؟ پھر کیا؟ 100 برس لگی جیون بندے، آخر مرنا ہوئی ہوئی، 500 برس جی لو۔ پہلے زمانے میں لوگ جیتے تھے 500 برس نہیں، 1000 برس کی عمر ہوتی تھی، اسی پرتھوی کے اوپر 40 گز کے 40 گز مین 120 فیٹ ہائی۔ آج ہم نہیں مان سکتے ان چیزوں کو، کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر جو امپریشنز پڑے ہوئے ہیں ہم انہی کے اندر ہی گھومتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6-8 مہینے کا، اگر اس کو ایک اتنا سا وہ دے دیتے ہیں جیل خانہ، اس کے اندر ہی وہ گھومتا رہتا ہے، کبھی اس کو لے کے جاتا ہے، کبھی اس کو لے کے جاتا ہے۔ ہماری حالت ایسی ہی ہے۔ اسی پرتھوی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں ہے کہ وہ اتنے لمبے لمبے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اتنی بڑی بڑی عمریں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسپلینیشن دیا کہ 40 گز کے آدمی ہوتے تھے، 120 فیٹ ہائی، 1000 2,000 برس کی ان کی عمریں ہوتی تھی، اور جو نبی بھی ہوتے تھے 1000 برس تک تو نبوت چلتی تھی۔ نوح نبی کی نبوت 950 برس کی تھی، خالی نبوت، ان کی عمر تو بہت بڑی تھی۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا 500 برس تو میں بہت چھلانگ مار گیا، آج ہماری عمر کتنی؟ 50 60 70 80 100 برس ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں سب سے بڑی عمر کا ایک آدمی ہے 165 ایئرس کا، چلو 165، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن مشین بند ہو جائے گی بس۔ یہاں تک تو ہمارا پہنچنا مشکل ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، شراب، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم کو بھلا دیتی ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ ہم کو پیروں نے ہمارے گنانوں کے اندر جو نصیحتیں کی ہیں، کوئی ہمارے جیون کی ایسپیکٹ ایسی نہیں کہ جہاں انہوں نے انگلی نہیں رکھی، کوئی ایسی بابت نہیں۔ ہر بابت کے لیے ہم نے قربانی اور گائیڈنس دی ہے۔ مرنا ہے ضرور دن چالو ایک دن کال کرے جگ چور۔ صبح صبح موت کی باتیں کر رہا ہوں، کیوں؟ بیت الخیال میں آئے ہوئے اس لیے۔ تو کیا بیت الخیال میں موت کی باتیں ہوتی ہیں؟ ہاں، موت ہو گئے تو مولا ملے نا۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے محبوب کے گھر جاؤ۔ موت یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے مولا کے گھر جانا ہے۔ موت
امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے عید کا دن ہے کہ گلے ملتے ہیں، عید کے دن گلے ملتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ جس انسان کو موت یاد نہیں، اس کے دل میں بیت الخیال نہیں اترا۔ موت کو یاد کرو، مولا مرتضی علی اپنے کلام میں فرماتے ہیں، رب سے ڈرو تو تم دل وسے رب کا دور۔ موت کو یاد کرو، رب سے ڈرو تو تم دل وسے رب کا دور۔ موہ ممتا مایا، ان چیزوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اور باقی چیزیں بھول گئی۔ مولانا علی شاہ محمد پیری جامع کے اندر ایک دن بڑی جماعت خانے کے باہر صبح کے وقت آئے امام۔ ہر روز مولانا علی شاہ محمد جب تک پیر جی جامع میں تھے، رات کو 2 بجے مولا نیچے اترے، پیر آگا علی شاہ محمد واڑی کی جماعت خانہ ہے، واڑی نسبت روڈ پہ، بامبے کی بات کرتا ہوں، اس کا دوسرا نام ہے آگا ہال۔ واڑی کے اندر داخل ہو تو لیفٹ سائڈ پہ جماعت خانہ ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر مولا کے رہنے کے بنگلے تھے، اور اس کی پچھلی سائڈ کے اوپر نوکروں کے مکان۔ ابھی تو مولا کا بنگلہ توڑ گیا، اس کی جگہ ابھی ہاسپٹل بھی بن گئی اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، وہ جو سرونٹ کوارٹرز تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ ایک نشانی باقی رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ بیچ میں ایک فاؤنٹین ہے۔ مولانا حسن علی شاہ محمد کے زمانے میں یہ فاؤنٹین بنایا، اس کے اندر پانی کا فوارہ ہے، ارد گرد میں گارڈن ہے، خوبصورت جگہ تھی۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ نے فرمان کیا کہ ٹھیک ہے یہ بنگلے وغیرہ توڑ دو، مگر یہ فاؤنٹین مت توڑنا۔ اب اس میں پانی تو نہیں ہے، ریتی بھر کے اس کو بند کر دیا ہے، مگر نشان پڑا ہے۔ تو مولانا علی شاہ محمد ہر روز رات کو 2 بجے نیچے اترے، اور اس فاؤنٹین کے اندر کمر تک پانی میں کھڑے رہے، صبح 5 بجے تک 3 گھنٹے مولا کھڑے کھڑے، پیر آگا علی شاہ کھڑے کھڑے بندگی کرتے تھے۔ 5 بجے باہر نکلے، بنگلے کے جاوے اوپر کپڑے بدل کے، پھر جب جماعت دعا وغیرہ پڑھ لے، جماعت نیاز پی لے، دعا نیت خیر ہو جاوے، تو لوگوں کو معلوم تھا کہ ابھی علی شاہ محمد آئیں گے، تو لوگ نیچے آ کے بیٹھ جاوے زمین کے اوپر، مولا کا انتظار کرے۔ پھر علی شاہ محمد واپس نیچے آئے کپڑے بدل کے، اور اسی فاؤنٹین کی دیوار پہ پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے جماعت کو دیدار دے رہے، نصیحت کرے، دعائیں دے رہے۔ ایسے اسی ٹائپ کے بہت سے فرمان مولانا علی شاہ محمد کے میرے دادا کے لکھے ہوئے میرے پاس ہیں، ان میں سے ایک سٹوری سنا رہا ہوں۔ مولانا علی شاہ محمد جماعت کو نصیحت کر رہے تھے، واز کرنا پیروں کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، لیکن نبی ہر جگہ نہیں پہنچتے، ظاہر آنے تو ان کے ہاتھ کے نیچے دوسرے دائی اور مشنریز ہوتے ہیں۔ ایسا ہی نصیحت کرتے کرتے اچانک اوپر نظر گئی، مولانا علی شاہ محمد ایسا اکثر جی اوپر دیکھے۔ میں یہ بات 2-3 دفعہ اپنی باتوں میں ریپیٹ کر چکا ہوں، لیکن ایک ہی واحد میں سب لوگ نہیں ہوتے۔ اوپر دیکھا 3 برڈز اڑ رہے ہیں آگے پیچھے، ہے جماعت، مولا کہتے ہیں اوپر دیکھو، ساری جماعت اوپر دیکھنے لگی۔ علی شاہ محمد فرمایا وہ جو پہلا ہے نا آگے سب سے، وہ مثال میرا مومن ہے۔ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ مثال میرا مومن ہے۔
اور اس کے پیچھے جو دوسرا ورڈ ہے وہ دنیا ہے. دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور وہ جو سب سے پیچھے ہے وہ دنیا دار ہے. دنیا دار وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. کتنی اچھی ایگزامپل دی ہے. پھر علی شمارو کہتے ہیں کہ میرا مومن خدا کی طرف بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، مگر مومن میرا دنیا کے ہاتھ نہیں آتا. اور دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا جی، کہو رے جیو کیوں آئے دنیا میں؟ ہمارے آنے کا، اس دنیا میں جنم لینے کا کیا کوئی مقصد نہیں؟ کیا یوں ہی پیدا ہو گئے؟ اور ہم کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تم کو پیدا ہونا ہے، دنیا میں جانا ہے. ہم کو تو بھیجا گیا ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. اور جب مریں گے تو بھی مرضی سے. صرف مومن مرتے ہیں، صرف مومن کی مرضی چلتی ہے موت پر بھی، اور کسی کی نہیں چلتی. جمڑا رہا جگ ماری، مومن کے پاس جب ایک ملک الموت آتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، سلام کرتا ہے. سیٹھ نے یاد کیا ہے، مومن خوش ہو جاتا ہے. دکان پہ، آفس پہ، گھر پہ بیٹھے بیٹھے کوئی ٹیلی فون آوے، مولانا حاضر امام تم کو یاد کرتے ہیں، مولا کہتے ہیں میرے بنگلے پہ آؤ. ہم کتنے خوش ہو جائیں. مومن خوش ہو جاتا ہے. تو میری عرض یہ تھی، یہ باتیں صوفی پنے کی باتیں ہیں، یہ ادھیاتمک روحانی باتیں ہیں. اور روحانیت کے اندر موت تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو آدمی موت کا خیال کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کے دل سے دنیا کی محبت گھٹتی جاتی ہے. دنیا کی محبت ہی ہماری دشمن ہے. دنیا کی محبت کے اندر ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک مینا لے کے امام سلطان محمد شاہ دتار کا ایک فرمان ہے، اس میں مینا کا نام دیا ہے. انگلش میں مینا کو نائٹنگیل کہتے ہیں. ایک برڈ ہے، کبوتر سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے. کبوتر ذرا فیٹی ہے، وہ بالکل سلیم ہوتی ہے. مینا اس کا رنگ ڈارک براؤن ہوتا ہے، کالی لگتی ہے. اور اگر دھیان سے نہیں دیکھیں تو ہم کو کوے کی طرح، کرو کی طرح لگتی ہے، لیکن کرو ذرا بڑا ہوتا ہے. مینا اس کو بلبل کہتے ہیں اردو زبان فارسی میں. اس کی زبان میں خدا نے مد ڈالا ہوا ہے، مٹھاس ہے. مینا جب بولتی ہے تو سننے والے، حالانکہ اس کے راگ کا پتہ نہیں لگتا، لیکن سننے والے کو ایسا ہوتا ہے کہ بھلے یہ بولتی رہے. مینا کو سکھایا جاتا ہے، کبھی کبھی تھوڑے سے لفظ پک اپ کر لیتی ہے، لیکن جو پیرٹ ہے، پوپٹ، ایسا وہ نہیں سیکھتی. مگر مینا کا راگ اس کی آواز میں بڑی مٹھاس ہے. امام سلطان محمد شاہ دتار فرماتے ہیں، ایک مینا کو پکڑ کے گولڈ کا، سونے کا پنجرا بناؤ اور اس میں اس کو رکھ دو، وہ بولنا بند کر دے گی. کھانا پینا دو، وہ نہیں کھائے گی. اداس ہو گئی. کیا ہوا؟ اس کی آزادی چھینی گئی. وہ ہوا میں گھومتی تھی، جدھر جاتی تھی جاتی تھی، گاتی تھی. اب اس کو پکڑ کے ایک نے سے پنجرے میں ڈال دیا، وہ اداس ہو گئی. مولا فرماتے ہیں بہت مدت تک اس کو اسی کے اندر رکھو،
پھر اس کے تم پانکھ کاٹ ڈالو اور اس کو پنجرے سے باہر نکالو تو وہ واپس پنجرے کی طرف جاتی ہے، اڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ پنکھ پر کاٹے گئے۔ مولا کہتے ہیں تمہارا حال ایسا ہی ہے، اصل مکان سے روح جدا ہوئی، آزاد اور فری نہیں، مگر قدرت کے کارخانے کے اندر ہمارے اعمال میں گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے یہ کہ کس طرح ہماری روح جدی ہوئی تو یہ سارے جمیلے اور گڑبڑ میں کس طرح انسان آ گیا، کیونکہ جب روح جدی ہوئی تو اس وقت ہمارے اعمال بنی تھے، روح جدی ہوئی تو اس وقت تک ہم نے گناہ تو نہیں کیے تھے، تو ہم یہ سارے جنجال میں کس طرح گھس گئے، یہ ایک بھید ہے، راز کی بات ہے، گہری بات ہے جو وعظوں کے اندر بہت دفعہ کم سنائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لمبی مدت تک اس کا دھیان کرنا چاہیے اور سمجھ اور ایکسپلینیشن کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے آدمی اس کو گراسپ کر سکتے ہیں۔ چلو ہم جدا ہوئے خدا کے نور میں سے، اس نے ہماری آتما کو اپنی شکتی سے بنایا، الباری روح کو پیدا کیا، روح کو پیدا کیا، لیکن روح ایٹرنل ہے، ایک دفعہ پیدا ہو گئی کبھی مرتی نہیں، روح کبھی مٹتی نہیں، ایٹرنل ہے۔ ایٹرنل اس طرح سے ہے کہ روح جو ہے جب خدا کے نور میں مل جاتی تو ایٹرنل ہو ہی گئی نا۔ امام سلطان شاہ فرماتے ہیں تم بھی اسی طرح سے مینا کی طرح، تمہاری آزادی، تمہاری مٹھاس، تمہاری زبان کی شیرینی، یہاں زبان کا مطلب آتما کی یاد اور عبادت ہے، وہ چھینی گئی، دنیا داری میں پڑ گئے، وہ ممتا میں پڑ گئے، پنجرے میں پڑ گئے، پنکھ کاٹے گئے، پنکھ کاٹے گئے یعنی عبادت چھوٹ گئی، روح کی اڑان ٹوٹ گئی، اڑ نہ سکے۔ وہ لوگ کے جو آزاد ہیں، دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے نہیں۔ مجھے غالب کا ایک شعر ابھی یاد آ گیا، اتنا اچھا شعر اس نے لکھا ہے، اتنے اچھی اس کے اندر معرفت دی ہے، اردو کا شعر ہے۔ غالب کے بعد اشعار جو ہیں وہ آتما کو جگانے والے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں تو بھیجا گیا ہوں، دنیا میں آیا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ میں ایک بازار میں سے نکل رہا ہوں، دونوں سائڈ کے اندر دکانیں لگی ہوئی ہیں، میں تو بازار میں سے نکل رہا ہوں، میں خریدار نہیں ہوں، مجھے کوئی چیز کی خریدی نہیں کرنی۔ یہ معرفت کی چیز ہے۔ ہاں دنیا کے اندر ہم کو بھیجا گیا ہے، ہمارے بال بچے ہیں، ہماری مال ملکت ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہم ارننگ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں دنیا کی ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس سے سب ڈیوٹیز کرتا ہے مگر وہ دنیا کا نہیں ہوتا۔ من دنیا سے الگ رہے، جو آدمی یہ کر سکتا ہے وہی آدمی بیت الخیال کا ممبر ہے، وہی آدمی عبادت کر سکتا ہے، دنیا میں رہ کے بھی دنیا کا نہ ہوئے۔ امام سلطان محمد شاہ داتا ایک اور مثال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مرغابی ہے، آپ کا ادھر کنارے پہ مجھے یاد نہیں کہ ادھر مرغابی ہے کہ نہیں، مگر سمندر کے کنارے پہ بہت ہوتی ہیں۔ مرغابی کو انگلش کے اندر سی گل کہتے ہیں۔
मुर्गी से बड़ा जानवर है, ज्यादा पाता है, व्हाइट कलर का है, मच्छी खाता है, लेकिन पानी में डुबकी मारता है, उसके पाख पे पानी टिकता नहीं, बदन उसका गीला नहीं होता। मौला कहते हैं कि दुनिया के अंदर इस तरह रहो जैसे मुर्गा भी रहती है कि वो डुबकी मारती है लेकिन गीली नहीं होती, पानी उसको टच नहीं करती, यानी मतलब कि गीला नहीं करता, और जो ही बाहर निकलती है पानी सब उतर जाता है, सूखी की सूखी होती है। मोमन दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके ऊपर असर नहीं करती, ये मुर्गा भी की तरह रहना है। तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर सच पूछो तो हमको इमाम ने ट्रेनिंग के लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए, पहले ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बाद फिर एग्जामिनेशन होता है, तब यहाँ के सर्टिफिकेट मिलता है। हमारी ट्रेनिंग ये है कि इस दुनिया के अंदर इल्म सीखो, मैरिज करो, बच्चे हों, फैमिली रेस करो, बुजुर्गों का ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करो, कुटुंबियों से हिलो मिलो, जो कुछ भी एक नॉर्मल लाइफ है, अच्छे तरीके की लाइफ, ये लाइफ गुजारो। और इसके अंदर छोटे छोटे टेस्ट आते हैं, बीमारी आ जाती है, पैसे की तंगी आ जाती है, कोई केस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कुछ गुम हो जाता है, कि जिससे हमको दुनिया के दुख लगते हैं। इंसान की तबीयत ऐसी करती है कि आदमी ऐसे गिनता है और उसमें 1 सेंट तांबे का, कॉपर का 1 सेंट गिर गया, हालांकि उसके हाथ के अंदर सैकड़ों रुपए पैसे के डॉलर हैं, लेकिन 1 सेंट गिर गया तो नीचे झुक के वो 1 सेंट उठाएगा। मतलब कि इंसान अपना कोई भी नुकसान सहन नहीं कर सकता, छोटे से छोटा नुकसान यूं फेंक देवे तो $1000 फेंक देवे, लेकिन कभी उसके खीसे में से 5 सेंट 25 सेंट की 1 सेंट कुछ गिर गया तो ऐसा देख के छोड़ेगा नहीं, उसको उठा देगा। इस तरह हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जब हमको दुनिया के अंदर ध्यान देना पड़ता है। बिजनेस भी तो यही है ना, मगर ये सब चीजें सुपरफ्लुअस होनी चाहिए, ओपरी होनी चाहिए, मन की नहीं। तो हज़रत इमाम एक जगह कहते हैं कि तुमको दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, दुख आएंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल वे है हमारी लाइफ का, मगर मौला कहते हैं तुम दुखी नहीं होगे। दुख आएंगे, हाँ, फिर दुखी नहीं होंगे? नहीं, ये क्या भेद है? दुख आया और हम दुखी नहीं हुए। ये चीज भी एक रूहानी ज्ञान है जो हज़रत इमाम के सिंपल शब्दों के अंदर है। मेरे रूहानी बच्चों, तुमको दुनिया में भले दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि तुमने दिल के ऊपर एक ऐसा पर्दा डाल दिया हुआ है कि दुख उस पर्दे के अंदर पेनेट्रेट नहीं हो सकते। आपको कोई बर्तन धोने हैं, स्क्रबिंग करनी है, तो हम हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं। हमने हाथ से डर्टी काम किया है, बूट पकड़े हैं, गार्बेज उठाया है, लेकिन हाथ को कुछ नहीं, वो तो ऊपर ग्लव पहने हैं, ऐसा उतार के फेंक दिया। यही हाल हमारे मन का है। जब हम अपने मन को इबादत बंदगी नेकी से ढांक लेते हैं तो मन का कोई असर नहीं होता। खाना खाता है, मगर वो इसलिए नहीं खाता कि खाने के लिए दुनिया में आया है। वो खाना इसलिए खाता है कि ये शरीर टिक सके। शेख सादी ने भी यही कहा है कि ऐसा न हो कि तुम ये समझ बैठो कि खाने के लिए पैदा किए हो, ऐसा समझो कि खाना तुम्हारे लिए है, तुम खाने के लिए नहीं। ये
جو آدھیاتمک رستے ہیں یہ باتیں ہیں. جیسا ابھی میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی. بلخ افغانستان کے نارتھ میں ایک شہر ہے، نارتھ ایسٹ میں ایک شہر ہے بلخ، اور اس کے نزدیک ہی بخارا ایک اور شہر ہے جو بہت مشہور ہے. اسلامی ہسٹری کے اندر اور اسلامک پوئٹریز کے اندر بلخ اور بخارا کا بہت ذکر ہے. بلخ کا راجا بن گیا، بادشاہ تھا، اس کے نوجوان لڑکے کو تخت پہ بٹھا دیا گیا. چھوٹی عمر سے وہ پیروں فقیروں کے ساتھ رہا. جہاں وہ سیکھنے کے لیے گیا تھا ٹیچر ایسے ملے کہ اس کے انتکرن کو جگا دیا گیا. تخت پہ بیٹھ تو گیا لیکن اس کی جو انتکرن کے اندر جاگرتی تھی روحانیت کی، اس نے اس کو تخت کے اوپر بے آرام کر دیا. ڈسکمفرٹ فیل کرتا تھا تخت پہ بیٹھ کے. ایک دن شام کو نکلا بھیس بدل کے، تو ایک ٹھکانے 3 درویش ادھر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ روحانی چرچا کر رہے تھے. اس کے کام میں محنت پہنچی، سلام کر کے بیٹھ گیا. اور وہاں یہ یار کی باتیں ہو رہی تھی. یار کا مطلب خداوند عالمین، یار کی باتیں کر رہے تھے. دل و یار دست بکار، دل کو یار سے لگاؤ، ہاتھ سے دنیا کے کام کرو. یعنی کام کرتے رہو مگر دل یار کے ساتھ لگے. آپ کو ایسے بہت سے واقعات اسلامک ہسٹری کے اندر بھی ملتے ہیں. فرید الدین عطار، عطار اس کو کہتے ہیں کہ جو جڑی بوٹی بیچتا ہوئے، بیماریوں کے لیے جڑی بوٹی بیچے، ارک بیچے، ونیگر بیچے، دیسی دواؤں، ڈرگ سٹور جس طرح آئے ہیں پیٹنٹ دواؤں کے. اس زمانے کے اندر حکیم کبھی نسخہ لکھ دے گئے تو دوا کہاں ملے گی؟ عطار کے پاس. تو عطار کے پاس جا کے یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں، ہم جس کو ہربس کہتے ہیں، وہاں وہ تیار اور کچی سب طرح کے ہربس ملے. تو فرید الدین عطار تھا. ابھی اس کے اندر جو یہ جو میڈیسن ہے، اسلامک میڈیسن، آیوروید کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن جو یونانی اور اسلامک میڈیسن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ چاندی کا ایک چھوٹا سا پترا لیا جائے. پترے کی سائز کتنی؟ ہمارا جو سینٹ ہے اس سے بھی آدھی سائز، پتلا سا. اور پھر اس کو تھوڑا گرم کر کے چمڑے کے 2 ٹکڑوں کے اندر رکھ کے لکڑی کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کو گرم کرتے ہیں، پھر اس کو 2 چمڑے کے بیچ میں رکھ کے اس کو کوٹتے ہیں. یوں کرتے 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 یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور ایسا ہاتھ لگا تو چپک جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں چاندی کا مرک. ہندوستان میں بہت دفعہ پان کھاتے ہیں تو یہ پان چاندی کے ورق میں لپیٹ کے دیتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں. چاندی لیور کے لیے، کڈنی کے لیے بہت اچھی دوا ہے. آج کل سائنٹیفک حساب سے سلور کا ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو سونے چاندی کے مرک کھائے جائے تھے. ہارٹ کی بیماری کے لیے گولڈ بہت اچھی چیز ہے. سونے کا ایک 3-4 گرام کا پترا لے کے آدمی اس کو پانی میں بوائل کرے، آدھا گلاس پانی، سونے کا پترا ڈال کے اس پانی کو بوائل کیا جائے. لیکن جو برتن ہے وہ لوہے میں نہیں ہونا چاہیے. برتن بھی سونے کا یا چاندی کا ہونا چاہیے. ابھی یہ چیز کون کرے؟ مالدار آدمی کر سکے. اس کو بوائل کرو بوائل کرو بوائل کرو، آدھا پانی رہ جائے تو سونے کا یہ پترا نکال کے رکھ لو، اور یہ جو پانی ہے یہ پینے سے
99% ہارٹ کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. یہ اسلامی دوا ہے. چاندی سے انسان کا لیور اور کڈنی اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بہت سے جو دھاتو ہیں، منرلز ہم اس کو کہتے ہیں. کوئی بھی وائٹامنس وغیرہ ملٹی وائٹامنس آپ لو تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کاپر ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، زنک بھی ہوتا ہے. تو یہ عطار، فرید الدین عطار چاندی کے ورق پھوٹ رہا تھا. روحانی آدمی تھا، صوفی تھا. تو ورق پھوٹتے پھوٹتے اس کا اسم تھا اللہ. اور بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے 24 گھنٹے وہ اللہ کا جاپ کرتا تھا. اللہ اللہ. اب وہ اٹھتے 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 آہستہ آہستہ اس کی سرتی لگ گئی. تو سرتی لگ جانے سے کیا ہوا، اس کے اندر ریدم پیدا ہو گیا. جیسا گھڑیال کا پینڈولم ہلتا ہے، اس میں ایک ریدم ہے، ٹک ٹک ٹک، اس کی سپیڈ کے حساب سے. اب یہ اٹھتے اٹھتے اس کا ریدم آ گیا. اللہ 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 اللہ. اس ریدم کے اندر پڑ گیا پڑ گیا پڑ گیا، ایسا پڑ گیا کہ وہ جو چاندی کا ورق ڈالا تھا نا، ریزا ریزا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے وہ ڈسٹروائے ہو گیا. یعنی اتنا باریک ہو گیا کہ اب وہ ہاتھ میں بھی نہیں آیا، مٹی میں مل گیا. اور پھر جب وہ ہوش میں آ گئے اور یہ دیکھے تو ہنسے. کیوں ہنسے؟ کہ دولت مٹی میں برباد ہو گئی. ہنس پڑے. یہ پاگل پن کی باتیں ہیں. نہیں، دنیا دار کی نظر سے پاگل پن کی باتیں ہیں، لیکن اس کو اس چیز کا سائیکولوجیکلی روحانی اثر جو ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ دولت مٹی میں مل گئی، خوش. اور دولت حقیقت میں مٹی میں ہے. دولت مٹی ہی میں ملنے جیسی چیز ہے. اب یہ جو تیار ہو گیا اور اللہ کی رٹ میں جو مست ہوا، تو اس کو پھر راہ پہ لگانے والا ایک اسماعیلی دائی تھا. وہ کبھی پھر سٹوری سناؤں گا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جس کا دل مولا کے ساتھ لگا ہوا ہے، دل بیار دست بکار، دل سے فرید الدین عطار مولا کو یاد کر رہا ہے، ہاتھ سے ہتھوڑا چلا رہا ہے. اب اس کا خیال ہتھوڑے سے نکل گیا ہے، ہتھوڑا چل رہا ہے. دولت برباد ہو رہی ہے، مگر اس کو جو دولت مل رہی ہے اس کے سامنے دیکھ کے ہنس پڑا کہ یہ کیا ہے، کچھ نہیں. جب تک ویراگ پیدا نہیں ہو رہے، یہ ویراگ ہے. راجہ بھرتھری کو ویراگ ہوا. بلخ کا بادشاہ تخت پہ بیٹھا، مگر روحانی آدمی تھا، چھوٹپن سے ایسے ملے تھے. تو شام کے وقت، رات کے وقت وہ 3 فقیروں کے پاس یہ بیٹھ گیا. ایسا مزہ آیا، ایسا مزہ آیا کہ ساری رات گزر گئی، دن ہو گیا. لوگ بادشاہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. بادشاہ گیا کدھر؟ آخر کچھ امیر وزیر کے گھر والے آ کے اس کو پکڑ کے لے کے گئے. جوان تھا. بھائی بیٹھو، تم بادشاہ ہو، نایا دھویا، شاہی لباس پہنا، تاج پہنا، تخت پہ بیٹھا. اب بیٹھ تو جاتا ہے، لیکن دل اس کا یہ ہے کہ رات ہو گئی تو ان فقیروں کے پاس جاؤ. یہ کیا میں نے لباس پہنا ہوا ہے؟ تو اوپرے اوپرے من سے وہ راج کرے، مگر وزیر ہوتے ہیں. چلتا رہا. شام ہو جانے، نماز وغیرہ پڑھ کے کھائے پیے بغیر وہ بھاگ جانے. اب پھر اس کے پیچھے گھر والے جانے، اس کو کھانا کھلانے، 3 فقیروں کو کھانا کھلانے. اب یہ چیز ایسی تھی، ڈرگ کا جس طرح سواد لگ جاتا ہے، پھر آدمی چھوٹ نہیں سکتا. یہ رستہ بھی ایسا ہے. اس نے سوچا کہ یہ روز روز کی کٹ کٹ مجھے لے جاتے ہیں پکڑ کے، اور بادشاہی کپڑے پہناتے ہیں، تاج پہناتے ہیں، تخت پہ بٹھاتے ہیں، لوگ مجھے جھکتے سلام کرتے ہیں. یہ کیا دھندا؟ بس ایک دن آدھی رات کو دل کے اندر آ گیا، سب شاہی کپڑے نکال دیے،
معمولی سے کپڑے پہن کے باہر نکلا، فقیروں کو کہتا ہے یہاں سے بھاگ چلے. وہ دوستی ہو چکی تھی نا کافی، اور ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بادشاہ ہمارا، یہاں سے بھاگ چلو. اور یہ رات کو گم ہو گئے. پیچھے کیا ہوا اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ میرا راج کون لے گیا، کچھ ہوا. یہ بلخ کا بادشاہ ابراہیم بن ادھم مشہور ویکتی ہے صوفی مذہب کے اندر اور ہسٹری میں. ابراہیم بن ادھم ساری زندگی اس نے نکال دی لوگوں کی خدمت کے اندر اور اس کی محبت میں. یہی وہ ابراہیم ادھم تھا کہ جو ہاتھ میں پنکھا لے لے، دوسرے ہاتھ میں مشک لے لے، یعنی واٹر بیگ لے لے، اور گرمی کے دنوں کے اندر لوگوں کو پنکھا کرے، ان کو پانی پلاوے. اور اگر کوئی پانی نہ پیے تو کم از کم پنکھا تو کرے. یہ اس کی زندگی، اور باقی ساری زندگی عبادت میں گزارے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں، پاگل تو ہوا نا کہ سب بیوقوف دنیا کی نظر سے کہتا ہوں استغفر اللہ، میں تو اس کو آج جماعت خانے میں عبادت میں وہ یاد کر رہا ابھی ابراہیم بن ادھم کو، یہ مہان ویکتی کو یاد کرتا ہوں، لیکن لوگوں کی نظر میں پاگل کے نہیں، راج پاٹ چھوڑ کے فقیر بن گیا. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ہاں دنیا دار کی نظر میں تو یہی ہے، لیکن اس نے جو دولت پائی وہ دولت تو ایسے ہزاروں راج بھی ملے تو بھی نہ ملے. ابراہیم بن ادھم ہر روز حج کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہر سال. انسان ہے، اس کو ضرورت کی چیزیں کھانا پینا نیند وغیرہ بدنی طور پہ چاہیے. اور یہ جو صوفی ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، ان کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے. وہ اگر ایک ٹکڑا روٹی کا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ روٹی وہ نہیں کھاتے، اس کا یار کھاتا ہے. رسول اللہ کو، نبی کریم کو اللہ کہتا ہے کہ اے محمد، جب میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر میں اس سے ایسا پیار کرتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. آنکھیں بھلے میرے بندے کی ہیں لیکن دیکھتا میں ہوں. وہ کان اس کے سنتے ہیں لیکن سنتا میں ہوں. میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میں اس کے کانوں سے سنتا ہوں. وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے، وہ میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. وہ میری زبان سے بولتا ہے. بولنے والا بندہ ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں. تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. میں نے نہیں کہا کہ اگر وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں یار کو کھلا رہا ہوں، یار کو کھلاتا ہوں، اور یار کھاتا ہے. یار کھاتا، کتنی چیزیں یاد آ جائیں. یار کھاتا ہے. دیندارو، خود غلام کا جمع خانہ بند کیا گیا، 3 دن نہ کھایا نہ سویا. علی شاہ ماں باپ میں بہت شارٹ میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتا ہے اس داخلے کا، اس ایگزامپل کا. علی شاہ ماں باپ تیسرے دن آئے تو گھوڑا گاڑی کھڑی کر کے کہا ہے خود میں نے بھی 3 دن تک کھایا نہیں، 3 دن تک سویا نہیں. کیونکہ ایک یار ہے، دوسرا اس کا معشوق ہے. یہ عاشق و معشوق ہے. وہ اس کا عاشق ہے، وہ اس کا عاشق ہے. وہ اس کا معشوق ہے، وہ اس کا معشوق ہے. فاذکرونی اذکرکم. اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ زمین پہ جو لوگ میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. نبی کریم فرماتے ہیں کہ خدا بہت دفعہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے اپنے چاہنے والوں کے نام لے کے ان کو کہتا ہے دیکھو دنیا کے اندر وہ فلانا بندہ میرا مجھے یاد کرتا ہے، مجھے بہت پیارا ہے. خدا ان سے پیار کرتا ہے جو اس کو پیار کرتے ہیں. خدا ان کو پیار کرتا ہے جو ان کو پیار کرتے ہیں، اور وہ اس کو پیار کرتے ہیں جو اس کو پیار کرتا ہے. ابراہیم ادھم تھک گیا تھا، نیند آ گئی،
دیکھا تو 2 فرشتے ہے نیند میں، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ عابدوں کی، مومنوں کی، خدا کے یاروں کی جو نیند ہوتی ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے. نبیوں کو جو کشف اور وحی اترتی ہے وہ جاگرت بستی میں ہوتی ہے، مومنوں کو نیند میں بھی وحی اترتی ہے. دیکھا 2 فرشتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے، کچھ لکھتا ہے، اس کو پوچھ کے. تو یہ اس نے آہستہ سے پوچھا بھائی تم کیا لکھتے ہو؟ ابراہیم آدم پوچھتا ہے کیا لکھتے ہو؟ کہتا ہے کہ ہم لسٹ بنا رہے ہیں کہ خدا کو پیار کرنے والے کون کون ہیں. یعنی حج کے اوپر جو لوگ آئے تھے ان میں سے خدا کو پیار کرنے والے کون لوگ ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر کہتا ہے میرا بھی نام نیچے لکھ لو کہ میں خدا کے بندوں سے پیار کرتا ہوں. بس نیند کھل گئی. دوسرے دن واپس اسی طرح سے یہ عبادت وغیرہ کر کے ایسا ہی دوپہر کو ذرا لیٹ گیا تو دونوں فرشتے واپس آئے. ابراہیم یہ دیکھ وہ ہم جو کل لسٹ بناتے تھے تیرا نام سب سے نیچے تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ تیرا نام سب سے پہلے لکھا جائے، سب سے اونچا اس کا نام لکھا گیا. لیکن کیوں بھلا ایسا ہوا کہ خدا نے کہا مجھے پیار کرنے والے بہت ہیں لیکن میری خاطر میرے بندوں کو پیار کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے ابراہیم کا نام اوپر لکھو. بندگی کے لطف یعنی سواد، مزہ، بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے. اتنا اچھا شعر. بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے، پوچھ اس بندے سے جو بندے کا بندہ ہو گیا. بندے کا بندہ، خدا کا بندہ تو ہے ہی نا، لیکن کہتا ہے کہ بندہ جو خدا کے بندے کا بندہ بن جائے. یہاں سیوک کی بات ہے. بندہ دوسروں کا بھلا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کا بھلا کرنا. ایک آدمی جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے خدا کی محبت کے کارن کہ میں بھلا کروں، کوئی بھی اس کے اندر مجھے عوض نہیں چاہیے، محض اس کی خوشی سے. رازق وہ ہے، وہ روزی دینے والا ہے، لیکن خدا ایک انسان کا لباس پہن کے آگے روزی نہیں دیتا. وہ تو مالک ہے، اس کے تو کروڑہا فرشتے ہیں بے حساب اس کے کام کرنے والے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے بندے کو خدا کی محبت کے کارن سے کھانا کھلا دے تو وہ کھانا خدا کہتا ہے میں کھاتا ہوں. خدا کی محبت، وہ کھانا میں کھاتا ہوں. میں نے نہیں آپ کو کہا کہ مولا کا عاشق اگر ایک ٹکڑا منہ میں اٹھا کے توڑ کے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ سمجھتا بھی ہے کہ یار کو کھلاتا ہوں. انسان جب تلک کے اپنے آپ کو مٹا نہ ڈالے، اوپری بیچ نہ جائے، تب تلک اس یار اور اس کی معشوق کی دوستی ایک نہیں ہوتی. یاد کرو کہ نام کے پاٹ کو، ہم تم پریت بھندانیا، یعنی مولا سے عرض ہو رہی ہے کہ تیری میری محبت لگی ہے. ہم تم بولیا بول، تیرا میرا وعدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا. ہم تم دونوں سایہ ایک ہیں، اے مولا ہم اس پردہ کھول. تیری میری دعائیں نکل گئی.
بن جانے. ابھی اس کے اور میرے بیچ میں کون سی چیز ہے آتی ہے؟ دنیا. یہ دنیا کی شریر بھی دنیا میں ہے نا. شریر بھی آدھا آتا ہے, کھانا آدھا آتا ہے, آرام آدھا آتا ہے. بس مومنوں یہ سمجھ کی بات ہے, سارا جو ادھیاتمک گیان ہے, ساری جو اسپرچویلٹی ہے, بیت الخیال ہے, صوفیانہ چیزیں ہیں, یہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے. کارن سگڑو منتر. جب انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے تو ہم اسی کو کہتے ہیں حقیقتی سمجھ آ گئی. اور حقیقتی سمجھ کا جو اینڈ ہوتا ہے, ریزلٹ ہوتا ہے, وہ معرفت ہوتا ہے. معرفت. بات لمبی ہو گئی ہے لیکن ایک آخری چیز بتاؤں. مولانا روم شمس تبریز کے سامنے گھٹنے ڈال کے بیٹھے ہیں. دونوں کے درمیان 22 برس کا عمر کا فرق تھا. شمس تبریز جب یہ 18 سال کے تھے, مولانا رومی 40 برس کے تھے. جب پہلی دفعہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو مولانا شمس 18 سال کے تھے اور وہ 40 برس کا. اب تو پھر مرید بن گیا, وہ بھی بوڑھا ہو گیا. تو ایک دن دونوں بیٹھے ہیں. مولانا شمس کہتے ہیں, اے رومی, میں تیرے سے یہ ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں. سرکار حکم کرو. آدم کو ابلیس نے ہوا کی معرفت سے دھوکہ دیا, بھلا دیا. آدم کو ہوا کی معرفت. ابھی یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا سا کہہ دوں کہ خدا تعالیٰ نے ہوا اور آدم کو بنا کے ایک گارڈن میں رکھا, گارڈن آف ایڈن, جنت العدن. فرمایا یہ سب تمہارے لیے, کھاؤ پیو مزے کرو, مگر یاد رکھو یہ پھل مت کھانا. فار انسٹنس بھی یہ پھل کا درخت ہے, یہ ایپل کے کچھ بھی ایک جھاڑ تھا. فرمایا بھائی اس جھاڑ کا, اس درخت کا پھل مت کھانا, باقی خوب کھاؤ گے. ابھی آدم کے اوپر اور ہوا کے اوپر جو خدا کی مہربانیاں اتری, اس سے یہ جل بھرا. کیونکہ ابلیس کو خدا تعالیٰ نے رام دیا, ڈسمس کر دیا, نیچے گرا دیا آدم کی خاطر نا. کیونکہ آدم کو جب خدا نے مرتبہ دیا, فرمایا سجدہ کرو, تو اس نے انکار کیا. کہتا ہے میں آگ میں سے پیدا ہوا ہوں, یہ مٹی میں سے, میں اس سے نیچا نہیں بڑھوں گا. تو خدا تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا, رام دیا, جسٹ ڈسمس, سب ستا کھینچ لی. تو اس کو اس کے ساتھ حسد ہو گیا, آدم کے ساتھ. یہ سٹوری میں بھی بڑی فلسفی ہے. آدم سے حسد ہو گیا. اب آدم کے اوپر خدا نے اتنی مہربانیاں کی کہ یہ باغ عدن دے دیا اس کو. یہ میاں بیوی ادھر اتنا سکھ شانتی سے ادھر یہ رہیں, وہ چل پڑا. ان کا تمام یہ سکھ شانتی مٹانا چاہیے. سانپ بن کے, جو کہ کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے کہ سانپ بن کے, مگر شیطان جنت میں نہیں جا سکتا تھا. اور تو سانپ رنگ کے اندر جاتا تھا, کیونکہ جنت میں سانپ بھی ہیں. جنت میں سانپ ہے, یہ کچھ اور فلسفی ہے. تو سانپ کے منہ میں بیٹھ کے شیطان جنت کے اندر گیا, اور ہوا کے سامنے ایسا اس نے مکھن لگایا کہ ہوا کو مجبور کیا. ہوا کے دل کے اندر ایک قسم کی ابھیلاشا پیدا ہو گئی. ہم کسی کو کہیں نا, وینکوور بہت خوبصورت شہر ہے, دیکھنے جیسے. ساری دنیا میں ایسا خوبصورت شہر کچھ نہیں. پہاڑوں کے اوپر ہے, بے حساب پانی کے ذرے ہیں,
ٹھنڈی پون ہے، طرح طرح کے پھل پھول ہیں، اتنے پھول ہوتے ہیں کہ راستے میں بھی جنگل میں بھی پھول ہی پھول ہیں. اور حقیقت میں BC کا یہ سارا علاقہ ایک خدا کی جنت ہے. تو لوگوں کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ کسی دن میں ضرور جاؤں گا وینکوور دیکھنے کے لیے. تو آدم کے واسطے دھوکہ دینے کے لیے اس نے چال بازی کی کہ حضرت اما ہوا کو اس نے ایسی چابی لگائی کہ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں یہ پھل تو کھا کے دیکھوں. اور اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھلائے گئے. حضرت آدم نے خدا کے اس حکم کو بھلا دیا کیونکہ وہ ایک قسم کے لالچ میں پڑ گیا. تو حضرت شمس اپنے شاگرد رومی کو پوچھتے ہیں، رومی آدم کو دھوکہ کس نے دیا؟ کہ سرکار ابلیس نے. آدم ابلیس کی وجہ سے راندا گیا، نافرمانی کی. ہاں سرکار. تو آدم نے ابلیس کے کارن خدا کی نافرمانی کی. جی صاحب. تو ابلیس نے خدا کی نافرمانی کس وجہ سے کی؟ بڑی سوچنے کی بات ہے. علم کی باتوں کے اندر جو گہرائیاں ہیں، ایک دم زمین کے نیچے سمندر میں غوطہ مارے تو نیچے 2 سے 3 ہزار فیٹ تک جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے نا. نیچے جاؤ. علم ایک سمندر ہے کہ اس کی نیچے طے ہے ہی نہیں. ابلیس کے کارن سے آدم نے نافرمانی کی. ہاں سر. تو ابلیس نے کیوں نافرمانی کی؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرکار خدا تعالیٰ نے پلان بنایا تھا کہ یہ نافرمانی کرے. ہاں تو خدا کی مرضی تھی، مشیت ایز تھی. کیوں؟